یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر صدق اللہ العظیم۔ محترم ذمہ داران مساجد اور علماء کرام اور دانشوران ملت، یہ ہمارے لیے بہت بڑا قیمتی موقع ہے کہ ایک خاص مقصد کے تحت یہاں پر ہم اس اجلاس میں جمع ہوئے ہیں، اور یہ اپنی نوعیت کا ایک پہلا اجلاس اس علاقے کا ہے کہ مساجد کو سینٹر بنا کر ہم کس طرح کام کر سکتے ہیں، اس کے متعلق انشاءاللہ بھی بات آئے گی۔ اگر ہم دیکھیں کہ دین اسلام کے اندر مسجد کی اہمیت ایک انقلابی اہمیت ہے، مسجد کا مقام اہم ترین مقام ہے اسلام مذہب کے اندر۔ جس طرح انسان کے جسم میں دل کی اہمیت ہوتی ہے، دل متحرک رہا تو انسان کا جسم بھی متحرک ہوتا ہے، دل مضبوط ہے تو انسان کا جسم بھی مضبوط ہے، دل کمزور ہو جائے تو انسان کا جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسجد کا بھی مقام ہے۔ مسجد کا جو کردار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، اگر ہم اسی کردار کے ساتھ اپنے مساجد کو باقی رکھیں گے تو ہمارا معاشرہ طاقتور بن سکتا ہے۔ اگر ہم موجودہ دور میں جو ہمارے مساجد کا جو کردار ہے وہ بالکل ناقص کردار ہے، اگر یہی کردار کے ساتھ ہم مسجدوں کو رکھیں گے، جیسا کسی مذہب کے اندر صرف ایک ہفتے میں ایک مرتبہ عبادت ہوتی ہے، بعض مذاہب کے عبادت گاہوں میں چند مخصوص اوقات میں عبادت ہوتی ہے، ایسے ہی ہم مسجد کو بھی ایک رسمی عبادت گاہ بنا لیں، نماز کے ختم ہونے کے بعد مسجد کو بند کر دیا جائے اور ہم یہ سوچیں کہ صرف فرض نمازوں کے لیے ہم نے مسجد کو بنایا ہے۔ اگر یہ کردار کے ساتھ اگر ہم مساجد کو رکھیں گے تو ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ صرف جو ہے انقلاب کی آوازیں لگائیں، روتے رہیں، آپس میں ڈسکشن کرتے رہیں اور آپس میں کوستے رہیں، دشمن کے بارے میں گالیاں دیتے رہیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ موسم بدلتا ہے تو ہم کو کپڑے بدلنا پڑتا ہے، ایسے ہی جو ہے حالات بدلیں تو مزاج کو بھی بدلنا پڑتا ہے، اور کوئی نیا مزاج ہم کو بنانا نہیں ہے، بلکہ 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھ کر اس کو سینٹر بنایا۔ وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچ اور فکر کو لے کر ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ اب کوئی نیا فارمولہ آپ کے سامنے پیش نہیں کیا جا رہا، اور نہ کوئی نئی باتیں آپ کے سامنے بتائی جائے گی، بلکہ قرآن مجید کی آیات پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں۔ خود امام بخاری الجامع صحیح کے اندر 50 سے زائد باب انہوں نے صرف اس بنیاد پر باندھے ہیں کہ مساجد کے کیا آداب و احترام ہیں، مساجد کا کیا کردار ہے۔ امام بخاری نے بڑی تعداد میں احادیث کو ذکر کیا ہے، لیکن جو ہے آج ہم مساجد کے کردار کو بالکل بھول چکے ہیں۔ مکی حالات کو دیکھیں، مکے کے جب حالات بگڑے ہوئے تھے، مکہ مکرمہ کے حالات انتہائی نازک تھے، صحابہ کرام قربانیاں دے رہے تھے، اس زمانے میں کوئی سینٹر نہیں تھا، وہاں پر مسجد کا قیام نہیں ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے گھر نہیں بنایا، اپنے خاندان والوں کے لیے گھر نہیں بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کھانے کا انتظام نہیں فرمایا، حالانکہ صحابہ معاشی اعتبار سے بہت کمزور تھے۔ حضرت صحابہ جو اپنے مکے کے اندر مہاجر بن کے مکے سے مدینہ پہنچے، گھر بار چھوڑ دیا، سامان چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، خالی ہاتھ آ گئے، خاندان والوں کو بھی چھوڑ دیا، کچھ نہیں بچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاشی انتظام پہلے نہیں فرمایا، بلکہ مسجد کو سینٹر بنانے، یعنی مسجد کا قیام پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا، مسجد کی بنیاد ڈالی اور امت کو یہ تعلیم دی کہ مسجد کو اگر ہم مسجد بنائیں گے اور مسجد کو سینٹر بنائیں گے تو حالات خود بخود جو ہے درست ہو سکتے ہیں، حالات کو سدھارا جا سکتا ہے۔ اور وہ مسجد نبوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا سینٹر بنایا، اور مسجد نبوی کے بارے میں ہم پڑھیں احادیث میں اور تاریخ کی کتابوں سے ہم دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کو صرف عبادت گاہ نہیں بنایا، بلکہ مسجد نبوی ایک وقت میں عبادت گاہ بھی ہوتی تھی۔ وہی مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ چبوترا بنایا، جہاں پر تعلیم کا نظم
ہوتا تھا، اور آج جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صفہ چبوترے کی بنیاد رکھی گئی، وہ اس زمانے کی یونیورسٹی، اس زمانے کا اسکول، اس زمانے کی تعلیم گاہ ہوتی تھی، اور جب تعلیم مکمل ہوتی تھی رات کے وقت وہاں پر جو ہے وہی یعنی بے گھر افراد آ کر وہاں پر آرام کیا کرتے تھے۔ یہ مسجد نبوی کا کردار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی بنیاد وہاں پر رکھی، اور آج ہم دیکھیں تعلیمی میدان میں ہم کتنے پیچھے نظر آتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تعلیم کا میدان نہیں بنایا، اس کے بعد میں وہی تعلیم حاصل کرنے والے صحابہ ضرورت پڑنے پر جب جہاد کے لیے آواز لگائی جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود کو آواز دیتے، سلمان فارسی کو آواز دیتے، عبداللہ بن عمر کو آواز دیتے، اور بڑے بڑے صحابہ جو نبی کے خدمت میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے، وہ ایک وقت کے طالب علم ہوتے تو دوسرے وقت کے جو ہے وہ فوجی ہوتے تھے، وہ سپہ سالار ہوتے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے وفود آتے تھے، اس میں غیر مسلم بھی وفود آتے تھے۔ اور آج ہمارا ایک نظریہ یہ بنا ہوا ہے کہ مسجد میں جو ہے غیر مسلم کو نہیں بلا سکتے۔ آج ہم اپنے علماء سے پوچھیں، ہمارے مفتیان کرام سے پوچھیں، کوئی آپ کو یہ فتویٰ نہیں دے گا کہ مساجد میں غیر مسلم کو نہیں بلایا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو وفود آتے تھے، وہ طائف جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، آپ کو تکلیفیں دی گئی، ایک وفد وہاں سے مسجد نبوی کو پہنچا۔ حضرات صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ طائف سے ایک وفد آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اکرام کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طائف کے اس وفد کا اکرام کیا گیا، اور وہ ایک زمانے میں مشرف با اسلام ہو گیا۔ ایسے بہت سے واقعات، وہی عدالت بھی ہوتی تھی، کوئی بھی تنازع ہو، فاطمہ ابن خزامہ، ایسے بہت سے لوگوں کے مسائل، اس بہت سے لوگوں کے مقدمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر حل کرتے تھے۔ ہر ایک عام آدمی کو آنے کی اجازت تھی مسجد نبوی میں، وہ مقدمات سننے کی اجازت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو چھوڑ کر اپنا کوئی بڑا ایوان بنایا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی آفس بنائی، نہ کوئی ایسا بڑا کوئی ایسا نظام بنایا جہاں پر آپ نے بیٹھ کر فیصلہ کیا ہو۔ مسجد نبوی کو عدالت بنایا، مسجد نبوی کو تعلیم گاہ بنایا، وہی مسجد نبوی ہوتی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی ہم مسجد نبوی کو جائیں تو وہاں پر شمالی جانب جو ہے ایک مسجد جس کو مسجد سبق کہا جاتا ہے، جس کے اونچائی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے، اور حضرات صحابہ میں نوجوان صحابہ کو گھڑ سواری سکھاتے، اور صحابہ جب گھڑ سواری کی مشقیں کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر ان میں طے کرتے تھے پہلا کون ہے، دوسرا کون ہے، تیسرا کون ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 5 لوگوں کو انعام دیا کرتے تھے، لوگوں کا مقابلہ ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کھجوروں کا انعام دیتے تھے، بہت سی چیزوں کا انعام دیتے تھے۔ اور آج ہم اپنے مسجدوں میں نوجوانوں کے لیے ایسے بہت سے کام کر سکتے ہیں، مسجدوں کے اندر نوجوانوں کی تربیت کا کام کر سکتے ہیں، نوجوانوں کے لیے ایسے بہت سے نظام، ایسے ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں جس سے ہمارے نوجوانوں کی تربیت کا نظام بن سکے، ان کا معاشی نظام درست ہو سکے۔ اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں یہ بھی کام کرتے تھے، ایسے بہت سے کام تھے۔ اور مسجد نبوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں شفا خانہ بھی بنایا، وہی فوجی جو زخمی ہوتے مسجد نبوی میں آتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حضرت رفیدہ کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ جو بھی زخمی ہو کر یہاں پر آئے گا ان کا علاج کیا جانا چاہیے۔ اور ابھی ہمارے ناظم جلسہ نے کہا ہے ابھی کہ وہاں پر ایک جو ہے ستون الوفود کے نام سے بھی ایک ستون بنا ہوا تھا کہ جتنے بھی وفد آتے وہاں پر بیٹھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاملات وہاں پر کرتے تھے۔ کئی وفود جو ہے مساجد میں قیام کرتے تھے، اور کئی وقت میں حضرت سعد ابن معاذ کا واقعہ ہم نے کئی مرتبہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ زخمی ہو گئے تو ان کی نگرانی کرنے کے لیے مسجد نبوی میں خیمہ لگایا تھا، اور ان کی مرہم پٹی کی اور ان کی نگرانی فرمائی۔ تو ایسے واقعات سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ مسجد نبوی کا کردار صرف عبادت گاہ کی حیثیت سے نہیں تھا، بلکہ وہ زمانے کا بہت کچھ تھا۔ ہر نظام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسجد سے طے ہوتا تھا۔ سماجی کام کا نظام، جب بھی کوئی غریب لوگ کوئی پریشان حال تنگ دست لوگ مسجد کو آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جیسے قبیلہ مزر کا بھی واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ وہاں کے کچھ تنگ دست لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان دینے کے لیے کہا، حضرت بلال نے اذان دی، حضرات صحابہ جمع ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آئے کوئی ان کی مدد کرنے والا، ان کی خبرگیری کرنے والا۔ حضرات صحابہ جن کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ لا کر مسجد نبوی میں جمع کرتے تھے۔
یہ سماجی کام، مسجد نبوی میں سماجی کام بھی ہوتے تھے۔ ایسے بہت سے کام ہیں جس کو سنٹر بنا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کام کیا جاتا تھا، اور مسجد نبوی اپنے زمانے کا ایک یعنی قید خانہ بھی ہوتا تھا۔ وہ ایسا یعنی ہمارے ملک کے جیسا ظالمانہ قید کا نظام نہیں تھا، بلکہ ایسا پیارا نظام قید خانوں کا بھی۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ جو بعد میں اسلام لائے، ان کو لا کر ایک ستون سے باندھ دیا گیا۔ یہ وہ صحابی تھے جو حالت کفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرات صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ صحابہ سوچنے لگے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سزا دیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ثمامہ کو اس ستون سے باندھ دو اور ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ حضرت اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو اپنے لوگوں سے یعنی اپنے گھر والوں سے کہا ان کے لیے بہترین کھانا پکا کر بھیجو۔ 1-2 دن تک جو ہے 3 دن تک مسلسل حضرت ثمامہ کی خدمت کی گئی۔ جب ان کو آزاد کیا گیا تو حضرت ثمامہ جو ہے اسلام سے مشرف ہو گئے۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ ایک قید خانہ اور مسجد نبوی ایک قید خانے کی حیثیت بھی رکھتا تھا، یعنی تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کو سنٹر بنا کر کرتے تھے۔ تو آج ہم کو اسی کردار پر واپس آنا ہے، اسی کردار پر آج ہم کو واپس آنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل۔ مسجدوں میں تربیت کا کوئی مخصوص نظام ہمارے پاس نہیں ہے، صرف چند مسجدوں میں مکاتب کا نظام چلتا ہے، 5 نمازیں ہوتی ہیں، جمعہ ہوتا ہے۔ جمعہ کی کیا حالت ہے ہم سب کو معلوم ہے۔ سب سے آخر میں آتے اور سب سے پہلے بھاگنے کی ہم کو فکر ہوتی ہے، سب سے آخر میں آ کر چپلوں کے پاس بیٹھتے۔ خطیب صاحب جب خطبے کی شروعات ہوتی ہے، خطیب صاحب جو ہیں جب بیان کے لیے جاتے تو ہمارے نوجوان جو ہیں نہانے کے لیے غسل خانے کی طرف جاتے ہیں۔ آخری وقت میں آتے، خطبہ سنتے، جلد بازی میں نماز پڑھ کر چلے جاتے۔ حضرات خطبہ کیا بول رہے ہیں اس کے بارے میں ہم کو کوئی فکر نہیں ہے۔ سب سے پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو مسجد سے کس طرح جوڑا جائے، ان کو جمعہ میں آنے کی فکر دلائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو ترغیب دلائیں، اور جو بھی ہمارے مسجد کے ذمہ دار ہیں وہ گھر گھر پہنچیں، اس کی فکر کریں کہ مسجد میں جمعہ کے وقت ہمارے نوجوان اگر آئیں گے تو بہت سی باتیں ان کے فائدے کی ان کو سننے کو ملے گی۔ جمعہ کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر جو خطیب صاحب جو ہیں نوجوانوں کی تربیت کا ایک عظیم میدان ہے۔ اس زمانے میں جلسوں میں بھی مخصوص لوگ آتے ہیں، صرف دیندار سمجھے جانے والے جن کو فکر ہوتی وہ لوگ آتے ہیں۔ ایک بڑا مجمع جو ہے مسجدوں سے غائب ہوتا ہے، لیکن جمعہ کے وقت میں کچھ مجمع وہاں پر آ جاتا۔ تو اس لیے جو ہے جمعہ کا ایک اہم موقع ہے، اس لیے ہماری یہ فکر کریں، ہم بھی فکر کریں، اپنے نوجوانوں کو بھی فکر دلائیں کہ جمعہ کے موقع پر نوجوانوں کو مسجد سے کس طرح جوڑنا ہے، مسجد واری محنت ہو اس کے لیے فکر کریں۔ اس لیے کہ آج ہمارے نوجوانوں کی بہت بری حالت ہے، بے روی کی حالت ہے کہ نوجوان راتوں میں اپنی جوانی کا قیمتی وقت جو ہے چبوتروں پر گزارتے ہیں، موبائل فونوں میں گزارتے ہیں۔ جن جوان ہاتھوں میں قرآن مجید ہونا چاہیے تھا، نبی کی سیرت ہونی چاہیے تھی، آج ان جوان ہاتھوں میں جو ہے موبائل فون ہے، ناجائز محبتیں ہیں، اللہ کی محبت کو چھوڑ کر مخلوق کی محبت میں گرفتار ہیں۔ بتائیے کیا ہمارے معاشرے میں یہ نوجوانوں کی حالت نہیں ہے؟ نشہ کی جو حالت ہمارے معاشرے میں ہے، یعنی ہر علاقے کے اندر، سلم علاقوں کے اندر جا کر دیکھیں، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، مسلمان بچے جن کی عمریں 12 سال ہے، 13 سال ہیں، 14 سال ہیں، 17 سال تک کی عمر کے نوجوانوں کی بڑی تعداد نشہ کی عادی ہیں۔ ان کو کون سمجھائیں گے؟ نشہ کرنے والے وہ نوجوان نہ مسجدوں کو آتے ہیں، نہ جمعہ میں آتے ہیں، ان کے پاس بات پہنچانے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے لیے بہترین پلیٹ فارم ہیں، ہمارے پاس جو ہے آل انڈیا پیام انسانیت کی طرف سے ایسی ٹیم بھی تیار ہے جو نشہ کا کام کر رہی ہے۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے وہ مختلف علاقوں میں اویئرنیس پروگرام چلاتے ہیں، پامفلیٹ ہوتے ہیں اور جو مواد ہوتا ہے اس کے ذریعے سے بات پہنچاتے ہیں۔ جو لوگ ان کے پاس نام لکھاتے ہیں ان نوجوانوں کو ٹارگٹ کر کے ان کا علاج کیا جاتا ہے، ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے۔ یہ بھی نظام ہمارا تیار ہے۔ آپ لوگ مساجد کے تحت یہ بھی کام کر سکتے ہیں۔ تو ایک دن ایسا نکالے، ایک اویئرنیس پروگرام اپنے علاقے میں کریں، جتنے نوجوانوں کے نام آئیں گے پھر ان کے لیے تربیت کا نظام بن سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے علاقے کی فکر کر لیں، ہمارے بستی میں جتنے نوجوان ہیں ان کی تربیت کا بیڑا ہم اٹھا لیں تو یقیناً ہمارے معاشرے میں انقلاب آ سکتا ہے۔
نوجوانوں کو ایک مقصد زندگی دیں. ہمارے نوجوان جو ہے بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. صبح اٹھنا ہے, کاروبار جانا ہے, گھر کی فکر کرنا ہے, دوستوں میں بیٹھنا ہے, بس یہی فکر کی زندگی. لا یعنی خواہشات. دنیا کدھر جا رہی ہے, مسلم معاشرہ کدھر جا رہا ہے, مسلم بچیاں کن کے ہاتھوں چڑھ رہی ہیں, اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے. اس لیے جو ہے نوجوانوں کو اچھا گائیڈنس دیں, ان کو جو ہے مقصد زندگی سمجھائیں. خطبہ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ وہ مسجد کے ممبروں کو صرف رسمی ممبر نہ بنائیں, وہ بھی سوچیں کہ مسجد نبوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تربیت گاہ بنایا تھا, اس لیے جو ہے مسجد نبوی کے اسی طرح ہمارے مساجد کے ممبر سے جو ہے ایسی گائیڈنس نوجوانوں کو دیں اور ایسی باتیں بتائیں جس سے ہمارے نوجوانوں کی اصلاح ہو. تقریباً مساجد کی یہ حالت ہے کہ کئی نوجوان مسجدوں کو نہیں آتے, یعنی جمعہ کے دن نہیں آتے, بڑی تعداد نہیں آتی. وہی جو ہے گھسے پیٹے باتیں چل رہی ہیں, وہی جو ہے سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں, اور وہی بیان ریپیٹ ہوتے جا رہا. یہ بھی شکایتیں ہمارے لوگوں کی ہوتی ہیں. اس لیے جو ہے خطبہ حضرات سے بھی اس کی طرف توجہ دینے کی گزارش ہے. اور دوسرا کام ہمارا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا اس وقت کا ایشو جو ہے وہ مسلم لڑکیوں کا ارتداد کا مسئلہ ہے. ابھی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا کہ ایک بچی جو ہے بیٹھی ہوئی ہے, باپ جو ہے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے رو رہا ہے کہ بیٹی میری عزت کا سوال ہے, میری عزت کو تو بچا لے, لیکن وہ بچی جو ہے بے رخی کے ساتھ منہ موڑ کر اپنے باپ سے بات نہیں کر رہی. بتائیے وہ باپ اگر اپنی بچی کی تربیت نوجوانی سے پہلے بچپن میں کر لیتا اور اس نوجوانی کی دہلیز پہ پہنچنے تک اس کو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا. آج ہمارے معاشرے میں ہزاروں واقعات, خود ہمارے علاقے قطب اللہ پور اور آس پاس کے علاقے کے واقعات آپ کو خود معلوم ہوں گے. ہزاروں یعنی کئیوں واقعات ایسی ہیں جو مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں. یہ تو جو ہے وہ آنکڑے ہیں جس کو گورنمنٹ پیش کر رہی ہے, میرج کورٹ کی طرف سے جو آنکڑا پیش کیا جا رہا ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ہمارے محلوں کے اندر, ہمارے گلیوں کے اندر ایسے ہزاروں بچیاں ہیں جو چھپ چھپ کر یہ کام کر رہی ہیں. صرف مسلم بچیاں نہیں ہیں, وہ بیوہ عورتیں جو جن کے شوہر کا انتقال ہوا یا خلا یافتہ یا طلاق یافتہ, ایسی ہزاروں بیوہ عورتیں ہیں جو غیروں کے ساتھ یعنی محبت میں گرفتار ہو چکی ہیں. ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح نوجوانوں کی تربیت کا نظام ہم کو مسجدوں سے بنانا ہے, تعلیم بالغان ہیں, بہت سے ایسے نظام ہیں, کسی خاص موقع پہ نوجوانوں کو مسجد میں جوڑا جائے, ان کو دعوت دی جائے اور خاص بیان ان کے لیے کیا جائے جس سے ان کی اصلاح کی امید ہو سکے. اور ایسے ہی جو ہے نوجوان بچیوں کے لیے تربیت کا نظام بنائیں. بچوں کے لیے تو ہم لوگ بنا رہے ہیں, لیکن بڑی جو بچیاں ہیں, خواتین ہیں, اس کے لیے بھی تربیت کا نظام بنائیں. وقفے سے اجتماعات رکھیں اور اصلاح معاشرے پہ ان کی بیان کریں, ان کو سمجھائیں. اور اسی طرح جو ہے ویکینڈ کلاس بھی چلایا جا سکتا ہے. ہمارے بہت سے علماء ایسے ہیں جو ہے ہفتہ واری ہر اتوار کو جو ہے کالج کے بچیوں کے لیے, اسکول کے بچیوں کے لیے ویکینڈ کلاس چلاتے ہیں. ان کا بھی سلیبس تیار ہے. اپنی مسجدوں کے اندر یہ بھی نظام شروع کر سکتے ہیں. یہ ذمہ داری ہے ہم لوگوں کی. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اہم کام جو ہمارے اس وقت کا ہے وہ سروے کا کام ہے. اصل جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کی کمیٹی اگر بن گئی تو ہمارا کام صرف فین ٹھیک کرنا ہے, نل میں پانی آ رہا یا نہیں آ رہا وہ دیکھنا ہے, مسجد کو کتنے فلور ڈالنا ہے وہ فکر کرنا ہے, مسجد کو کیسا چمکانا ہے وہ فکر کرنا ہے. یہ کام تو ضمناً ہے, لیکن مسجد کے ہر صدر کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد کا صدر نہیں بلکہ محلے کا صدر ہے. اس مسجد کے تحت ایک بچی بھی غیر کے حوالے ہو رہی ہے تو قیامت کے دن اس کو جواب دینا ہوگا, وہ جواب دہ ہوگا, اس کے اوپر ذمہ داری ہے. اس لیے کہ مسجد کے ذمہ داروں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مسجد کے تحت سروے کرے, سروے کا کام کرے. سروے کے اندر کتنے ہمارے محلے میں مرد ہیں, کتنی عورتیں ہیں, کتنی بیوائیں ہیں, کتنے بچے ہیں, جتنے غریب بچے کتنے ہیں جو اسکول کی فیس نہیں بن سکتے, اور کتنے ایسی بیوہ عورتیں ہیں جو پریشان ہیں, کتنے بیمار ہمارے علاقے میں بستے ہیں. یہ تمام لوگوں کی لسٹ ہمارے پاس ہونی چاہیے. کتنے صاحب نصاب ہیں, کتنے لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں, یہ تمام لوگوں کی لسٹ ہمارے پاس ہونی چاہیے تاکہ جب رمضان کا موقع ہو یا پھر کوئی دوسرا موقع ہو تو ایسے موقع پر ہم اپنے علاقے کے ان لوگوں کی مدد کر سکیں. کئی لوگ جو ہیں سودی نظام کے اندر ڈوب چکے ہیں, سودی قرضے لے کر اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ مسجد کے تحت ایسا نظام بنائیں کہ ہم ان کو بلا سودی قرض دینے کے قابل بن سکیں, ان نوجوانوں کو روزگار لگا کر دے سکیں. بہت سے ایسے کام کیا جا
جا سکتے ہیں. اور ایسا نہیں کہ ہم پہلا کام کوئی ہوائی فائرنگ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، بلکہ ہمارے علاقے میں کام بہت سی جگہوں پہ امپلیمنٹ میں آ چکا ہے. ابھی جو ہے دلخوش نگر میں بھی یہ نظام چلا ہے گزشتہ، بلا سودی قرض کا نظام ہم اپنے مسجدوں کے تحت بھی چلا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے گھریلو جھگڑوں کو اگر ہم دیکھیں تو آج ہمارا سر جو ہے شرم سے جھک جاتا ہے. کتنی مسلمان عورتیں جو ہے برقعے پہن کر پہلے پولیس اسٹیشنوں میں جا کر اپنی رودادیں لے کر جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یعنی میاں بیوی کے جھگڑے، اور وہاں پر جا کر اپنی قوم کو بھی رسوا کرتی ہیں اور خود بھی رسوا ہوتی ہیں. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کو سینٹر بنایا تھا، عدالت بنایا تھا، دارالقضاء بنایا تھا. تو ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنے علاقے کے لیے مسجد کو کاؤنسلنگ سینٹر کو بنائیں، مسجد کے اندر ان کی کاؤنسلنگ کریں. اگر مسجد کے اندر کاؤنسلنگ نہ ہو سکے تو ہمارے علاقوں میں جہاں پر دارالقضاء ہوں تو ان علاقوں ان دارالقضاؤں سے رجوع کرے تاکہ ہماری مسلم عورتیں دوسروں کے پاس جا کر ذلیل ہونے سے بچ جائیں. اور ایسے بہت سے کام ہیں. اور اسی طرح جو ہے ایک سیاسی نظام بھی ہے، جس طرح سماجی رفاہی کام، اصلاحی کام ہم کو مسجدوں سے کرنا ہے، سیاسی کام بھی ہم کو مسجدوں سے کرنا ہے. یہ عدالت کا نظام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفود کا آنا، ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت کرنا، صلح حدیبیہ، جنگ بدر، جنگ احد، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ اگر ہم یہ کہیں گے کہ اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ہم بہت بڑے مجرم ہیں. اسلام کے ایک حصے کو مان رہے اور دوسرے حصے کا انکار کرنے والے بن رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام کا سیاست سے بہت گہرا تعلق ہے. بغیر اسلام کے سیاست نہیں کی جا سکتی. آپ نے اسلام کو بالائے طاق رکھ کر سیاست کی تو دھوکے بازی والی سیاست، سازش کرنے والوں کی سیاست، اور وہ سیاست کو اسلام نہیں مانتا. اس لیے جو ہے سیاسی طور پہ بھی ہم کو مضبوط ہونا ہے. اور آج ہمارے ملک کے اندر جو نظام بنا ہوا ہے اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے سیاسی اعتبار سے ہم متحد ہوں، مسجدوں کو اس کا بھی سینٹر بنائیں. اس کے لیے ہم کو اہم کام یہ کرنا ہے کہ ووٹنگ پرسنٹیج ہم لوگوں کا بڑھانا ہے. ابھی جو ہے ہمارا ووٹنگ پرسنٹیج کے بارے میں حضرت مولانا امتیاز صاحب نے آپ کے سامنے ابھی بات کی ہے کہ 1,20,000 مسلمان ہمارے اس علاقے میں ہیں. 1,20,000. اور اس میں سے کتنے لوگوں کا ووٹر آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے؟ صرف 60,000 لوگوں نے ووٹر آئی ڈی کارڈ بنایا. آدھے لوگوں کے بالکل ہی ووٹ نہیں ہے. پھر اس میں سے بھی یہ میں آپ اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ گورنمنٹ کا ڈاٹا ہے، ویب سائٹ پر یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اور اسی میں سے گزشتہ الیکشن میں جن مسلمانوں نے ووٹ ڈالا ان کی جو تعداد ہے صرف 12% ہے. اب اندازہ لگائیے 7 سے 8 10 ہزار کا فیصد نکل سکتا ہے کہ اتنے لوگوں نے ووٹ ڈالا. ایک بڑی تعداد ایسی لوگوں کی ہے جنہوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا. ووٹ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایک آدمی کے ووٹ ڈالنے سے کیا ہوگا، اور یہ ووٹ ڈالنا اسلامی کام، یعنی کوئی دین کا کام نہیں ہے. یہ سوچ کر ہم نے اپنے آپ کو پیچھے ڈال دیا اور آج جو ہے دشمن ہم پر مسلط ہو گیا ہے. اس لیے جو ہے مسجد کو سینٹر بنائیں، ووٹر آئی ڈی کارڈ کا ایک نظام، ووٹر آئی ڈی کارڈ لوگوں کے بنوائیں، مسجد میں ہر جمعہ سینٹر لگائیں. ابھی ہماری جانب سے جو ہے کچھ نوجوانوں کو تربیت دی جا رہی ہے کہ ووٹر آئی ڈی کارڈ کیسا بنانا، اس میں نام، یعنی اس میں چینجز کیسے کرنا ہے اور اس میں اپڈیٹ کیسا کرنا ہے. وہ تمام چیزیں ہمارے نوجوانوں کو سکھایا جا رہا ہے تاکہ یہ نوجوان جو ہیں اپنے علاقے میں سروے کریں، ووٹر آئی ڈی کارڈ جن لوگوں کے نہیں ہیں ان کو بنا کر دے. آئندہ الیکشن تک اگر ہم اس پر محنت کریں گے تو ہماری ایک سیاسی طاقت بن سکتی ہے. ایسے بہت سے کام ہیں تو ہم کو کرنے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح جو ہے جمعہ کے بیانات کا سلسلہ ہے تو ہم یہ کوشش کریں کہ جمعہ کے بیانات کے ذریعے سے بھی ہم اپنے قوم کو جو ہے ان باتوں کو بتائیں، کہ ہمارے خطبہ کو بتائیں کہ ہم کو کیسے خطبہ کو جو ہے ایسے گائیڈنس ہم فراہم کریں گے کہ جس کے ذریعے سے اسلام میں سیاست کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے، ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور ہمارے جو سیاسی میدان میں ہمارے جو لیڈرز کام کر رہے ہیں، مسلمان لیڈرز، ان کو کس طرح گائیڈنس دیا جا سکے. ایسے گائیڈنس بھی ہم تیار کر رہے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم اپنے خطبہ کو اس طرف توجہ دلائیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں.